تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر بتائیے گا, مذاکرات کی میز پر بھارت آنا نہیں چاہتا ہے, میدان جنگ میں ہم نے بھارت کو پچھاڑ دیا ہے, سفارتی تنہائی کا بھارت شکار ہے, بھارت کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جی بالکل, ہم خاص طور پہ اس میں یہ بھی آپ شامل کر لیجئے کہ آپ چاہے یو پی کی کیمپیننگ دیکھیں, آپ چاہے بنگال کی کیمپیننگ دیکھیں, اس میں جو پاکستان والا عنصر ہے وہ بہت نمایاں ہے. جو مودی صاحب ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ ووٹ لینے کے لیے. یہ بہت ہی ایک خطرناک اور مایوس کن سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ لیڈر, وہ اسی طرح کے لیڈر آتے ہیں جیسے عوام ہوتے ہیں. جس طرح کے عوام ہوتے ہیں وہ ویسے لوگوں کو چنتے ہیں, ویسی آگے لیجسلیشن ہوتی ہے. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت ایک ساؤتھ کو نکال کے ڈٹی ہے, باقی جو پورا آپ اگر ان کا میپ دیکھیں تو وہ اورنج پینٹ ہو چکا ہے. بی جے پی ادھر چھائی بھی ہے. یہ آپ کو وہاں کے عوام کا جو اس وقت خیالات ہیں ان کی عکاسی دکھائی دیتی ہے. اور سوری, آئی ڈونٹ نو کہ کتنا عرصہ لگے گا اس کو بہتر ہونے میں, وہاں پر جو مائنورٹیز کے حالات ہیں ان کو بہتر ہونے میں, انڈیا کا جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور ورلڈ ایٹ لارج کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بحال ہونے میں. اور مایوس کن یہ اس لیے ہے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جو کہ آ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویلتھ ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے. اس وقت بہت ضروری تھا کہ اس خطے میں امن ہوتا, اس خطے میں سب لوگ پیس لونگ ہوتے, سب نیشنز کی آپس میں بہت زیادہ کوآرڈینیشن ہوتی تو یہ پورا خطہ ترقی کرتا. لیکن ایسے حالات میں انڈیا جس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے وہ مطلب ایونچولی وہی بات ہے کہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے, لیکن یہ جو ایک پیریڈ ہے جو کہ انسرٹنٹی کے ساتھ گزر رہا ہے جس کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنا عرصہ لے گا, یہ صرف ہمارے لیے نہیں, صرف انڈیا کے لیے نہیں, یہ پورے خطے کے لیے بہت پریشان کن بات ہے. صحیح. اچھا یہ جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, علی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے کے بعد جو مارکہ حق ہوا اور اس کے بعد اب یہ جو ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ایک سفارتی محاذ پر پاکستان جس طرح سے ابھر کے سامنے آیا ہے, اس کے بعد اس خطے کے اندر جو پیراڈائم شفٹ ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو آگے آنے والے عرصے میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور کون کون سے ایسے بڑے ممالک ہیں جو کہ یہ اس اہم بلاک کا حصہ بن سکتے ہیں جس سے پورے جو سیناریو ہے یا اس پورے خطے کی صورتحال ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں ایک تو ہمیں جو ہے نا ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ریزلٹس جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. فیوچر کو شیپ اپ کرتی ہیں بہت زیادہ چیزیں, کوئی ایک چیز آگے سے پیچھے ہو جائے تو اس کا ریزلٹ بدل جاتا ہے. ہمیں پاکستان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آج چائنا پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے, آج امریکہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اگر سعودی عرب پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے, ایران پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے, سو مطلب, اور یہ بڑی ایک لمبی لسٹ ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سٹانس ٹھیک ہے. سو ہم نے ہمیشہ جو ہے نا ریزلٹ کی فکر چھوڑ کے ہمیشہ یہ چیز اختیار کرنی ہے کہ کسی بھی آن گوئنگ مسئلے کے دوران ہمارا سٹانس ٹھیک ہونا چاہیے. مطلب ہم نے, امریکہ کو بھی پتا ہے کہ ہم پیس کی بات کر رہے ہیں, ایران کو بھی پتا ہے کہ ہم پیس کی بات کر رہے ہیں, تو چائنا کو بھی پتا ہے ہم پیس کی بات کر رہے ہیں. ہم اٹیک سے ایک صبح پہلے اسرائیل جا کے بغل گیر نہیں ہو رہے تھے. سو یہ جب آپ کا سٹانس ٹھیک ہوتا ہے نا تو پھر تمام ملک, تمام اقوام وہ دیکھتی ہیں کہ یار یہ حالات جیسے بھی ہوں, یہ ایک نیشن ایسی ہے, یہ ایک ملک ایسا ہے جو کہ ہمیشہ ہسٹری کے ٹھیک رخ میں کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کبھی چیزیں ورکس آؤٹ فار یو, سم ٹائمز دے ڈونٹ ورک آؤٹ فار یو. تو زندگی اپس اینڈ ڈاؤنز کا نام ہے, لیکن ہر حالات میں انسان ہو انفرادی طور پہ یا قوم ہو, اس کا سٹانس ٹھیک ہونا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.